بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ آزمائشیں اس لیے نہیں آتی ہم پریشان ہوں، ہم مشکل میں آ جائیں، بلکہ اس لیے آتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ایک معصوم بچہ مدرسے میں، اسکول میں کچھ وقفے کے بعد اس بچے کے ماں باپ کو بلایا جاتا ہے، اور اسکول کے یا مدرسے والے یوں کہتے ہیں اس بچے کا ہم امتحان لیں گے. تو ماں باپ کہتے ہیں معصوم بچہ ہے، کیوں اس کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ تو بتاتے ہیں اس کو ہم ترقی دینا چاہتے ہیں، اس کا درجہ اونچا کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. اب کل شب جمعہ میں فجر سے پہلے ایک جوان آیا اور آ کے بیٹھ گیا خاموش، قریب بلایا، کیا بات ہے؟ تو اس نے اپنا قصہ سنایا، اور اس کے جو غم کی کیفیت تھی وہ قریب ہونے سے اور زیادہ محسوس ہونے لگی. اور اس نے بہت درد بھرا جملہ کہا، اور یوں کہا کہ میری بچی تھی سوا مہینے کی بچی، معصوم چھوٹی سی، رات کو سوئی اور وہ سوتی رہی. بس پھر ہم نے اس کو دفنا دیا. اب کیا کرنا ہے؟ تو کہنے کہ میں نے اور میری اہلیہ نے ہم سوچا کہ ہم 15 یوم کے لیے 4 مارچ کو چلے جائیں، اس ماحول میں رہیں گے، آخرت کی باتیں ہوں گی، اس فضا میں ہوں گے، ہمارا غم ہلکا ہو جائے گا. تو دنیا کے اندر آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو، تم یوں کہتے ہو میں ایمان لے آیا، پھر ہم تم کو آزمائیں گے نہیں؟ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے. اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. ایک آزمائش یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی. ایک ہی آزمائش ہے، ایک وہ آزمائش ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے. آدمی دنیا میں ثروت میں ہو، ساز و سامان کے اندر ہو، اور بہت ہی راحت کے اندر ہو، یہ بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے. کیا وجہ ہے کہ جب آدمی ثروت میں ہوتا ہے، سہولت میں ہوتا ہے، آسانی میں ہوتا ہے، ساز و سامان کے اندر ہوتا ہے، عہدے منصب کے اوپر ہوتا ہے، تو پھر وہ اسباب اس کے پاس ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے اصل مقصد کو بھلا دے، یہ اللہ سے غافل ہو جائے. جس عنوان سے اس دنیا میں آئے ہیں وہ عنوان ہی آدمی سے اوجھل ہو جائے اور بھول جائے. عنوان کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے. میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے. اور یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں آدمی رجوع ہو جائے، متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع الی اللہ یہ پیدا ہو جائے، اور آدمی اپنی غفلت سے نکل جائے. حالات آتے ہیں
مختلف حالات آتے ہیں، پریشانی کے بھی، بے چینی کے بھی، اور آدمی اس میں بعض اوقات مایوس بھی ہو جاتا ہے، نا امید بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات آدمی ایسا کھو جاتا ہے نا امیدی میں، مایوسی میں، کہ دوسرے رخ پر چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے، خوف سے، نقصان سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرما دی ہے کہ خوشخبری سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جو یوں کہتے ہیں کوئی مشکل آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ جملہ ایسا ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے بعض چیزیں تو بہرحال اختیار میں، لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ کتنا معاملہ ہمارے اختیار میں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اختیار دیا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس شخص سے تم اپنی ایک ٹانگ اوپر کرو۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ اوپر کی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی حالت میں اب دوسری ٹانگ بھی اوپر کرو۔ تو اس نے کہا میں دوسری ٹانگ تو اوپر نہیں کر سکتا، گر جاؤں گا۔ کہ اتنا ہی اختیار اللہ نے دیا ہے، لیکن جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، ثروت کی حال میں تم اللہ کو یاد کرو، تنگ دستی کے حال میں پھر اللہ تمہیں یاد رکھیں گے۔ مشکل وقت کے اندر تم اللہ کی طرف متوجہ رہو، اللہ کی طرف۔ جب خوشحالی آدمی کے اوپر آتی ہے، ثروت آتی ہے آدمی پر، غفلت طاری ہوتی ہے، یہ آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے، اور پھر یہ دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اب فرعون، اس نے یوں کہا، یہ ملک مصر میرا ہے، یہ باغات ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ محلات ہیں۔ اس نے ظاہر کو دیکھا، مشاہدے کو دیکھ کر وہ دھوکے میں پڑ گیا، اور اس نے یوں کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ فرمایا اس دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ کیچڑ ہے جس پر پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے دلوں سے نکل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مذمت بیان کی ہے، ترغیب دی ہے، اس دنیا میں رغبت نہ کرو، بلکہ فرمایا اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر، راستہ چلتا ہوا مسافر، کتنا ساز و سامان اس کے پاس ہوتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہدانہ زندگی گزاری، جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو رونے لگے، تو کسی نے پوچھا آپ نے تو اتنی زاہدانہ زندگی گزاری ہے، رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ رہی ہے۔ بات یہ ہے، فرمایا ہم سے فرمایا
تم میں سے کوئی اس حال میں آ کر مجھ سے نہ ملے کہ دنیا میں اتنا ساز و سامان چھوڑ کر آیا ہو، ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اور اس سے وہ زیادہ ہو۔ یہ جملہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ بہتر، بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین اور سید الآخرین ہیں۔ اور بعض کا تو یہ ہے، یوں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کون و مکان ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، پھر جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ایک دن کھانے کو مل جائے، اتنا مل جائے کمر میری سیدھی ہو جائے، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اللہ کی طرف سے ایک پیشکش آئی ہے آپ کے لیے۔ پیشکش کیا ہے؟ آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ آپ کو بادشاہت دی جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے میرے دو مشیر آسمانوں میں ہیں اور میرے دو مشیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں میں مشیر جبرائیل علیہ السلام ہیں اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین پر میرے دو مشیر ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا نیچے کی طرف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا، نبوت کے ساتھ بندگی، قسمہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا، بے سر و سامانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا، فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا۔ حضور نے اس کو ترجیح دی، اختیار کیا، اپنی مرضی سے اختیار کیا، حالانکہ اگر چاہتے تو بادشاہت مل سکتی تھی، قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی، وہ حجرہ نہیں، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور علماء حضرات فرماتے ہیں جو مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگی ہوئی ہے اس وقت، وہ عرش معلیٰ سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو وہ حجرہ میں 8 سال رہی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، مختصر، چھوٹا، اتنا مختصر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر ہم کھڑے ہو جاتے قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر ایک ہاتھ یوں کرتے تو قریب تھا کہ ایک دیوار لگ جاتی، دوسرا ہاتھ یوں کرتے تو قریب تھا وہ دوسری دیوار لگ جاتی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت مان لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت ہے،
پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اتنا مختصر. کھانا کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار. اور گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، پکانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا. پھر کیا کھاتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اسودان، کھجور اور پانی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی ہم نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، کم سے کم ہم نیت تو کر لیں، ہم نیت کر لیں، ہم نہیں کر سکتے. مولانا یوسف قاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں سے فرماتے جب نماز پڑھا کرو تو یہ نیت کیا کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ایسی نماز پڑھوں گا. کیوں کہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. پھر فرماتے تھے میں جانتا ہوں تم ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن تم جیسی نیت کرو گے اللہ تمہارے ساتھ پھر ویسا ہی معاملہ کریں گے. تو حضرت شیخ نے کہا نیت تو کر لیں. ہاں اس وقت ہمارے قوہ کمزور ہیں اور بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بودھ پیدا ہو گیا ہے، زمانہ بہت گزر گیا ہے. جتنا ہماری آسائشوں کے اندر کمی واقع ہو جائے اتنا اچھا ہے. ان کو یاد کر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی مذمت بیان فرمائی. فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی وقت اور قیمت نہیں رکھتی. اگر اتنی بھی قیمت رکھتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں قیمت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے، بے قیمت بنائے دنیا کو. اور یہ بھی فرمایا جو صرف رئیس لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے. حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے. رائیونڈ کی مسجد چھوٹی سی تھی، صحن بہت بڑا تھا، کوئی پنکھا نہیں، بجلی کا صرف ایک بلب جلتا تھا اور کنویں کا پانی ہوتا تھا استعمال کے لیے، کھارا پانی، اور وہ بھی مٹکوں میں رکھا ہوتا تھا. کچھ صاحب آئے اور وہ کچھ ہدیے لے کر آئے. ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں. حاجی صاحب نے منع فرما دیا. وہ اصرار کرتے رہے، حاجی صاحب سختی سے منع کرتے رہے. آخر وہ بیچارے مایوس ہو کر نا امید ہو کے چلے گئے. تو کسی نے کہا، میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے کہا آپ نے کیوں منع کیا؟ ضرورت مند ہیں ہم، اللہ کی طرف سے آئے، ہم نے سوال تو نہیں کیا، ہمارے دل میں شراف بھی پیدا نہیں ہوا. تو حاجی صاحب نے ایک حدیث سنا دی، الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے اور اس کے طالب جو ہیں وہ طالبها کلاب، اس کے طلب کرنے والے تو کتوں کی طرح ہیں. خیر میں تو حیران ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں، اور چند سال پہلے وہ جگہ بھی تھی، ابھی بھی باقی تھی، اور اس جگہ سے گزرے وہ شہر کی کوڑی جہاں تمام شہر کا کچرا ڈالا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے. شہر کا کچرا ڈھیر
اور اس کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ، اور اس کے کان کٹے ہوئے یا کان چھوٹے تھے، دم کٹی ہوئی یا دم چھوٹی تھی، مردار مرا ہوا، اور پیٹ پھولا پھٹا ہوا، بدبو آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا جس کا مفہوم ہے اس کو 1 درہم کے اندر کون خریدے گا؟ تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ، پھر عیب دار بھی، بدبو آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کون خریدے گا؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول، آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں تو کچرے کے ڈھیر کے اوپر پھینک کر چلا گیا، اس کو تو مفت بھی لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسا یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت اور بے حیثیت ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں سے زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت ہے۔ جس اللہ نے کائنات کو بنایا، دنیا کو بنایا، وہ اللہ اس دنیا کو کھیل اور تماشا بتا رہے ہیں، یہ لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ترغیب دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کی محبت یہ ہر خطا کی جڑ ہے۔ فرمایا مجھے اپنی امت پر اس بات کا خوف ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ جیسے بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے کھانا ان کے سامنے آئے تو ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانا ان کے سامنے آئے وہ بھوکے اس پر کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ غیر مسلم کافر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے، وہ دسترخوان بچھتا ہے نا تو بھوکے ہوتے ہیں، وہ خود بھی ٹوٹ پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، کہ ایسا وقت آنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں ہوں گے بہت زیادہ، مسلمانوں کی تعداد ہوگی بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر جب اس کی لہریں آتی ہیں کنارے پر، ساحل پر، تو پھر وہ لہریں پھر جھاگ بن جاتی ہیں، پھر جو لہر آتی ہے بعد کی اس جھاگ کو ادھر پھینکتی ہے، دوسری لہر آتی ہے جھاگ کو ادھر پھینکتی ہے، اور وہ سمندر کی لہروں کے جو ہے وہ ان کے تابع ہو جاتے ہیں، جیسی لہر کی آئے اور جیسے ان جھاگ کو گرا اس کا رخ بدل دے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ صحابہ کرام پوچھا وجہ کیا ہے؟ تعداد بھی زیادہ ہوگی لیکن حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح کیوں ہو جائے گی؟ فرمایا اس لیے ہوگی ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری ہوگی وہن کی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا، امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ دنیا کی فراوانی کیا ہے؟ یہ دنیا یہ اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ ہر اس چیز کا نام دنیا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ اس لیے ایمان والے کے لیے کوئی چیز دنیا رکھی نہیں، ایمان والے کے لیے دین ہی دین ہے۔ وہ سنت کی نیت سے سنت کے طریقے پر بیت الخلا جا رہا ہے، یہ دین ہے۔ وہ کسب حلال کے لیے نکلا ہے، محنت مزدوری کے لیے نکلا ہے، یہ عین دین ہے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے، یہ دین ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول، بیوی کے پاس جا رہا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور آپ فرما رہے ہیں یہ دین ہے، یہ عبادت ہے۔ فرمایا کہ یہ اس کو حرام چیزوں سے روک رہا ہے۔
فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی دین ہے۔ مسلمان کے لیے تو ہر چیز دین ہے۔ وہ سو رہا ہے سنت کی نیت سے، سنت کے طریقے پر، یہ دین ہے۔ وہ اپنے وظائف پورے کر کے سو گیا، ساری رات عبادت شمار کی جا رہی ہے۔ اس لیے ایمان والے کے لیے کوئی چیز دنیا نہیں رکھی۔ ہاں جب نفس بیچ میں داخل ہو جائے، نفسانیت آ جائے، بس پھر یہ دین نہیں، یہ دنیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ دین کا ظاہری شکل میں بہت بڑی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، دین کا عمل ہے، نیت کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ یہ دنیا بن گئی، یہ دین نہیں رہا ابھی۔ یہاں جان دے دی اللہ کے راستے میں، کتنا بڑا عمل ہے یہ۔ لیکن فرمایا حشر کے میدان میں بلایا جائے گا، تو نے کیا کیا؟ اے اللہ جان دے دی میں نے آپ کے لیے؟ کہا نہیں، میرے لیے نہیں، تم نے تو اس لیے دی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، کہا جا چکا، اب کوئی اجر نہیں۔ کیا ہے؟ نیت سے دنیا بن گئی، بہت ہی بڑا عمل ہے، ظاہری نقشہ ہے عمل کا، لیکن نیت دنیا ہے، وہ اتنا بڑا عمل بھی ضائع ہو گیا، اور ظاہری شکل میں بہت چھوٹا عمل ہے۔ فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے حشر کے میدان میں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک قسم کا آدمی وہ ہوگا کہ جو ایسے حال میں صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، کھجور کا ٹکڑا ہی ہو، صدقہ دے دیا اس نے، اس حال میں دیا کسی کو خبر ہی نہیں، اس کے دائیں ہاتھ میں دیا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں۔ فرمائے یہ اتنا بڑا عمل ہے، وہ معمولی ظاہری معمولی شکل اس کی، لیکن نیت اس کی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دین کب بنتا ہے؟ لوجہ اللہ، جب صرف نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ بولنے میں تو یہ بہت آسان ہے۔ مولانا یوسف خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو کام ہے تبلیغ کا کام جو ساری دنیا میں اتنا ترقی کر رہا ہے، فرمایا مولانا یوسف صاحب سے یہ تمہارے والد کے اخلاص کی برکت ہے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے جب اس کام کے اندر اخلاص کی کمی آ جائے گی، جو فتنے سالوں میں آنے دنوں میں آ جائیں گے، جب نفسانیت شامل ہو جائے گی، ہے انسان بیچارہ کمزور ہے، جب اخلاص لوجہ اللہ، آدمی کوئی چیز نہ چاہے سوائے اس کے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اخلاص اس کو اپنے اندر لانا اتنا ضروری ہے، ورنہ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ بجائے نفع اور فائدہ کے نقصان آ جاتا ہے۔ نقصان جب آدمی کے اندر نفسانیت، انانیت، شیطانیت، شہوانیت، یہ ساری چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں، آدمی نے بڑی محنت کی ساری رات اور اس نے پائے پکائے گلائے تیار ہو گیا، اور صبح کو کیا ہوا، ایک قطرہ ناپاکی کا اس کے اندر ڈال دیا، ساری محنت ضائع ہو گئی۔ جب کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں رہتا، وہ دین نہیں ہے، وہ خالص دنیا ہے، اور اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، اس سے بجائے ہدایت کے عام ہونے کے انتشار پھیلتا ہے، جھگڑے عام ہوتے ہیں،
دشمنیاں عام ہوتی ہیں، عداوتیں عام ہوتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، غیبتیں، دشمنیاں، یہ ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اب وہ اخلاص نہیں رہا. اخلاص ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کریں گے. ہم میں سے کوئی اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ ہم فیصلہ کریں کہ یہ مخلص ہے یا نہیں ہے. کوئی ہمیں یہ اختیار نہیں ملا ہے. وہ تو حشر کے میدان میں چلے گا پتہ گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا. یہ فیصلہ تو اللہ کریں گے. ہاں، گمان دوسروں کے بارے میں یہ باندھنا ہے اچھا گمان کہ یہ بہت اچھا ہے، مخلص ہے. مخلص کون ہے؟ فرمایا مخلص وہ ہے کہ اس کی مذمت کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں. کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے، کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں. حاجی صاحب فرمانے لگے، حاجی عبدالوہاب صاحب، ایسی محنت کی جائے اپنے اوپر، اپنے دل پر کہ اللہ کے غیر کا تاثر ہی دل و دماغ سے ختم ہو جائے. اللہ کے غیر کا تاثر کچھ ہو جائے، کیسی حالات ہوں، ثروت کے حالات ہوں، مشکل حالات ہوں، ان سے کوئی اثر نہ لے. ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، کسی نے آ کے ان کو خبر دی آپ کا جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا سمندر کے راستے سے، طوفان آیا، ڈوب گیا، نقصان ہو گیا. یہ بزرگ کچھ سر نیچے کیا، دل کی طرف جھانکے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد کہا الحمدللہ. پھر کسی نے آ کے خبر دی، حضرت وہ جو پہلی خبر تھی وہ غلط ثابت ہوئی. طوفان تو آیا تھا لیکن آپ کا جو سمندری قافلہ تھا وہ محفوظ رہا. پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے، پھر کہا الحمدللہ. تو سننے والوں نے کہا حضرت یہ دوسرا الحمدللہ سمجھ میں آ گیا، پہلا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا. جب خبر دی قافلہ ختم ہو گیا، ڈوب گیا، آپ نے کہا الحمدللہ. کہا میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا، میرا دل کیا کہتا ہے. نقصان اس کی خبر دل نے کہا کوئی اثر نہیں لیا. میں نے کہا الحمدللہ. جب دوسری خبر آئی دل نے کیا اثر لیا؟ میں نے کہا الحمدللہ، کوئی اثر نہیں لیا. صحابہ کرام کے واقعات میں سے واقعہ ہے، ایک صحابی تھے ابو طلحہ، ان کو ایک بچہ ہوا اور رینگنے لگا، چلنے بھی لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بچے سے مانوس ہو گئے. وہ بچہ بیمار ہو گیا. صحابی، ان کی بیوی پریشان، بچہ ہے، معصوم ہے، بیمار ہو گیا، بہت پریشان. صحابی شام کو گھر آئے، بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ یعنی الحمدللہ آرام ہے. مطمئن ہو گئے آرام ہے. پھر بیوی نے، صحابیاں ہیں، انہوں نے وہ نقشہ بنایا تھا شوہر کو اطمینان دلانے کا. رات کو میاں بیوی ملے، جب فجر کا وقت قریب ہوا تو بیوی نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کرو، کیا سوال ہے؟ تو صحابیہ ہیں، کہا میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کوئی امانت دے، پھر یوں کہے امانت واپس کرو، کیا کرنا چاہیے؟ صحابی ہیں، فرمایا فوراً امانت واپس کرو. امانت ہے، امانت واپس کرنی چاہیے. بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں، اللہ نے ایک امانت دی تھی، اللہ نے واپس لے لیا، انتقال ہو گیا بچے کا، کوئی بات نہیں. میں نے اس کو نہلا کر کفلا بھی دیا،
اب فجر کی نماز کے لیے آپ جائیں گے تو ساتھ لے کے جائیں، جنازہ نماز ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں ایک عورت ہے اور ایک عورت کا یہ حوصلہ ہے، کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ ایمان ایسی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اگر اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ ایمان فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ۔ تو صحابہ نے پوچھا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ اللہ ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے لیے پوچھ لیا تاکہ واضح ہو جائے کلمے کا اخلاص کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آدمی بچ جائے، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ حرام کردہ چیزوں سے نیکی کرنا، بہت ساری نیکیاں ہیں، کر سکتا ہے آدمی کرے، لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں ایمان بھی شرط نہیں، لیکن گناہ ہے، حرام ہے، کر سکتا ہے، موقع بھی ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ ایمان ہے جو اس کو روکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا قصہ سنایا، جنازہ بھی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ملاپ کی، میاں بیوی کے ملاپ کی برکت عطا فرمائی، دعا دی، اور پھر اس سے پھر جو لڑکا ہوا اس سے کئی ہوئے جو قرآن کے حافظ بھی بنے اور دین کے عالم بھی بنے، دیندار بھی بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے۔ کیا ہے؟ یہ دل صرف اللہ سے متاثر رہے۔ حاجی صاحب کا ایک جملہ ہے، بار بار کہتے تھے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ، لا پہلے ہے، انکار پہلے ہے، نفی پہلے ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، کچھ ہو، وہ اللہ کا غیر ہے، اور اس کا تاثر ہی دل و دماغ سے ختم کرنا ہے۔ یہ دل صرف اللہ کے لیے مختص ہو جائے، اس دل میں صرف اللہ کا اثر رہے باقی، یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے، یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے۔ لیکن کون سے دل میں اللہ آئیں گے؟ اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، یکتر اللہ تعالی ہر عیب سے پاک اور صاف ہے۔ دل اگر ناپاک ہو گیا، مال، نقشے، چیزیں، دنیا، اگر دل ناپاک ہے، اس ناپاک دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا، اللہ کے غیر سے کوئی شائبہ نہ ہو، کوئی اللہ کے غیر کا دھبا باقی نہ رہے دل میں۔ یہ دل اللہ کے غیر سے ایسا صاف ستھرا ہو جائے، بس پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں آئیں گے۔ اور جس دل میں اللہ ہو اس کو کس بات کا غم ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مقصود اور مطلوب تو اللہ کی ذات ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ کو پانے کے لیے جو سب سے بڑی ضد ہے وہ یہ دنیا ہے۔ دونوں میں ہمیں اختیار ہے، یا دنیا کے پیچھے جائیں یا اس کے مخالف ہم جائیں تو اللہ مل جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بہت قدردان ہیں۔ جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا، جو صرف نام لیتا ہے اللہ کا، مجمع میں لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں، کوئی چپ کے دل میں اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔
کیسے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مشکل ہو جائے، کوئی حاجت آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، اللہ فرماتے ہیں کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا میں کافی نہیں ہوں؟ یہ کائنات تو اللہ کی ہے، اس کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں. جیسے کائنات کو بلا شرکت غیر کے تنہا اللہ نے بنایا ہے، ایسی کائنات کا نظام بلا شرکت غیر کے اللہ تنہا چلا رہے ہیں. ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور غلبہ اللہ کا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے. کرنا کیا ہے؟ مقابلہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے جیسے ایک برتن کے اندر آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، ضد ہیں، ایسے ہی ایک دل کے اندر دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ہی جمع ہو نہیں سکتی. دونوں ضد ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے. کسی نے کہا کہ جو گناہوں کے اندر لذت حاصل کرے، کیا وہ اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ اللہ کا عارف، اس کو معرفت اللہ مل سکتی ہے کہ جو گناہوں میں لذت پائے؟ جواب ملا جو صرف دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ اللہ کا عارف نہیں بن سکتا. جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے. جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ صورت کے اعتبار سے دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. صورت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے تو جو آخرت کو سامنے رکھے گا دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. انجام کے اعتبار سے، اصل تو انجام ہے. آدمی صرف اس کی ساری زندگی نہیں، اس کے انجام کو بھی دیکھے. شاہ فیصل صاحب کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. سعودی عرب کے جو شاہ تھے، جہاز کے اندر ہمارے بھٹو صاحب بھی تھے جنازے میں جانے کے لیے، مفتی محمود صاحب بھی تھے. بالکل اگلی سیٹ پہ بھٹو صاحب بیٹھے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے. مفتی محمود صاحب نے دیکھا یہ تو کتاب پڑھ رہے. سارے سفر میں قریب آ کر ان کے برابر کی سیٹ جو خالی تھی وہاں کے بیٹھ گئے. پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں، اتنے مشغول ہیں؟ کہا میں ہٹلر کی زندگی کے واقعات پڑھ رہا ہوں. ہٹلر کے، اس نے کیسے اپنے جنرلوں کو قابو بھی کیا، فوج کو بھی قابو کیا، ساری چیزیں. تو مفتی محمود صاحب فرمانے لگے اس کے انجام کو بھی پڑھ لینا، اس کا انجام کیا ہوا یہ بھی پڑھ لینا. اصل تو انجام ہے. دنیا کے اندر جو صرف دنیا کے پیچھے پڑتا ہے، 400 سال تک تو فرعون کے سر میں بھی درد نہیں ہوا. انجام کیا ہوا؟ چند ڈبکیاں پانی کے اندر ہوش ٹھکانے آ گئے. پھر تو کہنے لگا ہاں میں ایمان لے آیا. پانی تو سر کے اوپر سے گزر چکا تھا، بہت دیر ہو جاتی ہے پھر. وہ تو اب ہے. آدمی فرمایا کہ عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے. یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں. آخرت کو سامنے رکھنا، قبر کو سامنے رکھنا، موت کو یاد رکھنا اور اس دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنا، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے. اور کس طرح سے ہو؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. ہمیں تو وہ کرنا ہے جو حضور نے بتایا ہے، حضور کے طریقے پر. وہ مشقت مجاہدہ جو حضور نے بتایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مجاہدہ کر رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں؟ کہ میں مجاہدہ اختیار کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ عبداللہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے،
وہ کرنا ہے جو حضور نے بتایا ہے. حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنی ہے، اور یہ اللہ سے مانگنا بھی ہے. اے اللہ، جو آپ کی منشا ہے اس کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کر لے.